والے 12ویں کے شہنشاہ پر اپنی جان قربان کرنے والے آگے ہیں. ابھی آپ کو سننا میں حضرت کا تعارف تو پہلے ہی کرا دیا. حضرت کا تعارف پہلے ہی کروا دیا کہ وہ عاشق رسول ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. پوری دنیا کے لوگ عاشق رسول کو یوٹیوب پہ دیکھا تھا. بنگلور کے والمکی نگر کے مسلمانوں آج آپ اپنی ماتی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناموں سے رسالت پر قربان ہونے والے علماء اکرام مشرفان اعظام کو اللہ سلامت رکھے. میں آپ کے اور حضرت کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا, اس لیے حضرت کو ایک شعر سے کیا ہے. شہر کی SDPI تنظیم ہے جو آپ نے دیکھا ہے سنا ہے, ان نوجوانوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. دعاؤں کے ساتھ قبول کریں. اور نہیں ہے میں حضرت والا کے سامنے آ رہا ہے, بس اس شعر سے میں حضرت والا کو دعوت دوں. بعد میں بیٹھ جائے. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. بھائی حضرات توجہ ہے, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. یقین ہو جائے گا تم کو, تلاوت کر کے دیکھ لو محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ندوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہاتھ نہیں اٹھے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی سلمان ندوی صاحب قبلہ خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ جزل مختلف سلامت رکھے. اطمینان سے سنیے گا. پیچھے والے تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے, بیٹھ جائے, نہیں جگہ نہیں ہے. سنیے, آپ کے راستے میں اتنی کی تنگ جگہ ہے جسے جو کھڑا ہے کھڑے. برادران ملت اسلامیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان, وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم.
وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، آج بڑی شب ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عوج پر جانے والی شب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عوج کو، بلندی کو، اس معراج کو وہی ہضم کرتا ہے جس کے سینے میں ان کی محبت جاگزی ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اوپر جانا بہت سارے لوگوں کو کھٹکتا ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور الحمدللہ ہم سنیوں کا یہ شیوا رہا ہے، وتیرہ رہا ہے، ہم تو اپنے نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو آج کی رات منانے کے لیے دلیل چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی شب اور ان واقعات کے لیے کچھ لوگ دلائل کے طلبگار ہیں، فلاں کا ثبوت کہاں ہے، فلاں کی دلیل کہاں ہے۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی رفعت بیان کرنے کے لیے ان کے غلام وقت ڈھونڈتے ہیں۔ آپ حضرات توجہ کریں گے، یہ نبی پاک کے عاشق ہیں، انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر سن سکتے ہیں، اس لیے کہ بات جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی تمہیں طاقت و قوت بھی عطا فرماتا ہے۔ نیتاؤں کو سننے جاؤ گے تو کرسی ڈھونڈنی پڑتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی سننے کے لیے جاؤ، زمین خود تمہارا انتظار کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کی یہ شب بھی ذکر مصطفیٰ کی شب ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات آسمانوں کا سفر کرایا، کیسے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے یہ راتیں ہیں، اور آج یہ 27ویں شب دنیا بھر کے مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اے نوجوانوں، آپ بھی اپنی اولاد میں اور اپنے آنے والی نسلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کو منتقل کرتے جاؤ، اس لیے کہ آنے والی نسل اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو پہچان سکے کہ یہ وہ قدم ہیں جن کو عرش نے بھی چوما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھلا کون کیا جان سکتا ہے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ان کی تعریف کا کما حقہ بیان ہو ہی نہیں سکے گا، اگر دو جملوں میں کہہ دیا جائے تو اتنا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ مقام رفعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے عزیزوں عاشقوں سے سنا کرو۔ اور آج کے زمانے میں
میں سنیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر جلسہ حضور پاک کے نام پر وقف ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم یہاں پر زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا یہ اپنا عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے اور نہ ہی ہماری جان مکمل ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تو جب رسول کے لیے ہم آئے ہیں تو ہماری زبان بھی انہی کی مدح سرائی میں کھلا کریں۔ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، اس رات کی تاریکی میں یہ جو جمع غفیر ہے، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سننے کے لیے آیا ہے، اور یقیناً آج ہم معراج کو سنیں گے اس امید کے ساتھ کہ گھر جائیں اگر آنکھ لگ جائے تو مولا ہمیں بھی حضور کے دیدار کی معراج عطا کرتے ہیں۔ ہم مومنوں کے لیے معراج ان کے چہرے پاک کو دیکھ لینا ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبوں کو دیکھ لینا مومن کی معراج ہے۔ اور ہم اسی امید سے آج بیان بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واقع معراج حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات سمجھا دوں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کیا ہے؟ کسی نبی سے ایسا کام صادر ہو جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے، عام لوگ ایسا کام کر نہ سکے، اور نبی اپنی حقانیت کی دلیل پر وہ کام کر کے دکھائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل کو عاجز کرنے والا کام، عقل کو عاجز کرنے والا کام جو عقل میں آ ہی نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی چھڑی سے پتھر کو مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا، یہ معجزہ تھا۔ کیا ہر کوئی کر سکے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں کو بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے، یہ معجزہ تھا۔ عام لوگ یہ کام نہ کر سکے، جن کی عقلیں عاجز ہوں سمجھنے سے، اسے معجزہ کہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑی اور برس کی بیماری والے پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ صحیح ہو جاتا، کسی قبر کو ٹھوکر لگاتے تو مردہ زندہ کھڑا ہوتا، یہ معجزے ہیں، انبیاء کے معجزے تھے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے معجزات دیے گئے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ شب معراج بھی ہے۔ ایک ڈیفینیشن آپ کو میں سمجھا دوں، اس کے بعد جواب آپ کو خود ہی کچھ لوگوں کے سوال کا مل جائے گا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ کام جو ہر ایک کے سمجھ میں نہ آ سکے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا سب کے تو معجزہ کیا ہے؟ عام انسان بھی اگر وہ کرنے لگ جائے تو معجزہ نہیں۔ نبی کا وہ کام جو عام انسان نہ کر سکے اور عقل میں نہ آ سکے، وہ معجزہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال، مولانا آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات اپنے گھر سے نکلے، حرم پاک گئے، حرم پاک سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا، عرش، کرسی، لوح، قلم سب دیکھ آئے، اور پھر واپس آئے تو ابھی رات کا تھوڑا حصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو جواب میں آپ کو سمجھانے کی لمبی فہرست رکھنے کی ضرورت نہیں، اس سے صرف اتنا ہی کہے، نادان، اگر یہ تیرے سمجھ میں آ جاتی تو نبی کا معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عام ذہنوں میں نہ آ سکے۔ تجھے سفر معراج سمجھ میں نہیں آیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی سے پلٹا دینا کیا یہ سمجھ میں آیا تھا؟
اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا کیا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ پتھروں کو بولنے کے قابل بنا دینا کیا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ یہ سارے معجزے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا. اسی طرح معراج کا واقعہ ہے جو عام انسان کر تو سکتا ہی نہیں، سمجھ بھی نہیں پائے گا. بس مسلمان وہ ہے جو صدیق اکبر کی طرح آمنا و صدقنا کہتا ہو. آپ کو پتا ہے یہ 27ویں شب جو آج گزری، دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کے درمیان، مکہ والے اور بھی تھے، کفار و مشرکین بھی، ان کے سامنے یہ واقعہ معراج سنا رہے تھے کہ کل کی رات رب ذوالجلال نے مجھ پر عنایتیں کی. جبرائیل آئے، حرم پاک لے گئے، وہاں سے بیت المقدس لے گئے. مسجد حرم سے بیت المقدس کا سفر 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے. اتنا ہی سفر بہت بھاری ہو گیا. اور حضور فرماتے وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کا سفر کیا، واپس آ گیا. جس کو ماننا تھا مانا، جس کو سوال کرنا تھا سوال کیا، اور جس کو نہیں ماننا تھا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا. اٹھ کر جانے والوں میں ابو جہل بھی تھا. ابو جہل نکل کر کے باہر آیا. اس مجلس میں ابو بکر صدیق نہیں تھے جس میں حضور واقع معراج بیان کر رہے تھے. ابو بکر صدیق کہیں سفر سے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ابو جہل سے ان کی ملاقات ہو گئی. ابو جہل نے پکڑ کر کہا ابو بکر ایک سوال کرنا ہے تم سے. کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص ہے جو ایسا کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ سویا تھا اور اچانک اس کو کوئی اٹھا کر مسجد حرم میں لے گیا کعبے کے پاس، اور پھر وہاں سے بیت المقدس گیا فلسطین. کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں، اس زمانے میں مسجد حرم سے بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر لگتا تھا. 1 مہینے کا سفر. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے، کہ ابو بکر بار بار محمد محمد کرتا رہتا ہے، آج میں اس کا ذہن چینج کر دوں گا، آج میں اس کا دماغ بدل لوں گا. ابو جہل ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا. کہا کہ ابو بکر یہی تو میں کہتا تھا کہ ایک شخص ہے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا جھجک گئے. کہا اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح کون کہہ رہا ہے یہ بات، کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس پر تم مر مٹتے ہو وہی محمد یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ایک رات میں مسجد حرم سے بیت المقدس تک کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے ہی ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے گرج کر کہا او ابو جہل سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے بیت المقدس کی بات کہی ہے، اس سے بھی آگے کی بھی بات کہے تو ابو بکر اس پر تصدیق کرتا ہے، ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہے. ابھی حضور سے سنا بھی نہیں تھا واقع معراج، ابھی حضور سے سنا بھی نہیں تھا. ابو جہل کہہ رہا تھا کہ ایک رات میں حضور سفر کر کے آئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو حرم سے مسجد اقصی تک ہی نہیں، اگر اس سے بھی آگے آسمانوں کا سفر وہ بتاتے تب بھی ابو بکر اس پر ایمان لاتا. یہ ایمان ہے میرے عزیزوں. سنیوں کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چو چرا کرنا اور ای آن کرنا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ویسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ مومنوں کی شان نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ رسول سے صادر ہوا ہے تو ہم آمنا و صدقنا کہتے اور سر جھکاتے. اب ان لوگوں سے میں ایک جواب میں اور ایک بات عرض کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ذات سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی رات کے وقت اٹھے اور اتنا لمبا سفر کر کے آ جائے. یہ حضور کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں. نادانو ان کے دلوں میں کوڑ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں قرآن نے کیا کہا سنو. سبحان الذی اسرا بعبدہ 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، اگر تم سمجھ جاؤ. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب مجھے بتاؤ
تم تو کہتے ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا نہیں سکتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے رب نے کرایا، تو تجھے کس بات کا درد ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو بھی تم ناپتے ہو؟ اگر مولا چاہے تو کن کہہ دے، پوری کائنات وجود میں آئے۔ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں اتنا سفر کیوں نہیں کرا سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے میرے عزیزوں۔ آؤ پہلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مختصر یہ بات عرض کروں، پھر اس پر آنے والی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 26ویں رجب کی تاریخ جو آج دن گزرا اور شام کو معراج ہوئی، یہی دن کیوں چنا گیا تھا؟ 27ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور بلاتا یا پھر کوئی اور دن مقرر کیا گیا ہوتا؟ اس دن کی کیا خصوصیت تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام میں ضرور آتا تھا۔ آپ کی تبلیغ سے کبھی 2 لوگ، کبھی 4 لوگ، کبھی 10 لوگ، کبھی 40 لوگ، یا کم از کم کوئی ایک ضرور اسلام میں داخل ہوتا روز۔ لیکن یہ 26ویں رجب کا دن ایسا گزرا کہ دن بھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے، شام تک کوئی اسلام میں نہیں آیا، کوئی اسلام میں نہیں آیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی بات سے ہوتی تو لوگوں کے ایمان نہ لانے سے تکلیف۔ حضور ان کی تعریف میں قرآن نے کہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، یہ وہ رسول ہے جو صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ دن بھر تبلیغ کیا، کوئی ایمان نہ لایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ آپ کو طائف میں پتھروں سے مارا گیا، تب آپ اتنے غمگین نہیں ہوئے۔ آپ کو مکہ والوں نے ستایا، پریشان کیا، گلے میں رومال ڈال کر کھینچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین نہیں ہوئے۔ جتنے اس دن کوئی ایمان نہ لایا، کوئی میری دعوت پر نہ آیا، اس بات پر غمگین ہوئے، اور اپنے گھر کی بجائے ام ہانی کے گھر گئے جو آپ کی چچیری بہن تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور دروازہ بند کر لیا اور کہا کسی کو گھر میں آنے نہ دینا، آج میں سکون چاہتا ہوں، تنہائی چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تنہائی میں اس گھر میں آرام کرنے کی غرض سے گئے، یہ حرم کعبہ سے بالکل متصل گھر تھا، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہی یہ گھر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے گھر کے اندر ہے، دروازہ بند کر دیا گیا ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میرے عزیزوں، رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، میرا محبوب آج قبیلہ خاطر ہے، آج میرا محبوب غمگین ہے۔ اور دنیا میں ہوتا کیا ہے، تمہیں اور ہمیں غم ستائیں تو ہم باغیچے میں ٹہلنے چلے جائیں، ہم اپنے تسلی کے لیے کبھی ہل سٹیشن پر جائیں یا سمندر کے کنارے جائیں، کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں۔ یہ تمہاری اور ہماری سیر ہے، یہ تمہاری اور ہماری دل کی راحت کے لیے ہے، لیکن رب کا جب محبوب بے قرار ہو تو اس کی سیر دنیا کے باغیچوں میں نہیں، مولا جنت کے باغیچوں میں کراتا ہے۔ حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے، اور جا کر یہ کہو کہ اے رسول، رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوں میں بلاتا ہے، اپنی بارگاہ میں آپ کو شرف ملاقات بخشتا ہے۔ جبرائیل آئے، اور کس شان سے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے، روایتیں بتاتی ہیں کہ جبرائیل امین نے اپنی پیشانی رسول اللہ کے تلووں سے لگائی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلووں سے لگائی، ان کی پیشانی کی ٹھنڈک حضور نے محسوس کی، بیدار ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اس وقت کیوں آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالی آپ کو اپنے حضور بلا رہا ہے، آج آپ کا سفر ہے۔ کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے، ربی ارینی،
اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر تقاضے وصال کے تھے، جبرائیل امین کو خود بھیجا گیا اور کہا گیا کہ رسول کو لے آؤ۔ حضور جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اس گھر سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں آئے۔ وہاں پر آب زمزم سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ شک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ پھر وہاں براق کی سواری تھی، اس پر آپ سوار ہوئے۔ اس سواری کی تیز رفتاری اتنی کہ جہاں انسان کی پہلی نگاہ پڑے اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ جائے، ہماری نگاہ جہاں تک جائے وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر نکلے۔ یہ سفر حرم کعبہ سے شروع ہوتا ہے، سیدھے مسجد اقصی بیت المقدس تک پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے۔ آپ کی سواری باہر باندھی گئی، جہاں باندھی گئی وہ نشان آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے تو یہاں کیا ہو رہا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں پر موجود تھے۔ 1,24,000 کم و بیش سارے نبی صفے لگا کر کھڑے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے سامنے کو آئے اور آپ کی شان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کثیر انبیاء و رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبیوں کی وہاں پر امامت کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ سفر آگے کو چل پڑا۔ جبرائیل امین نے واپس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ کیا اور آسمانوں کی طرف بڑھ گئے۔ آسمان، یہ جو بادل دکھتا ہے اس کو آسمان نہیں کہتے، یہ دھواں ہے، یہ بادل ہے۔ آسمان تو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں۔ آسمان ایک بہت دبیز چیز ہے، اور ان آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ دروازے پر پہنچ کر کے کھلوایا گیا پہلے آسمان پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے وہاں آدم علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر ایک دوسرے نبی سے، تیسرے پہ تیسرے نبی سے، وہاں 7 آسمانوں کا سفر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہاں انہی انبیاء سے ملاقات کی جو بیت المقدس میں آپ کی ابتدا میں نماز بھی پڑھ چکے تھے۔ میرے عزیزوں، بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ جب رسول کی سواری اتنی تیز تھی تو وہ نبی پہلے حضور سے کیسے پہنچے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری تیز تھی یا ان نبیوں کی رفتار تیز تھی؟ اس میں مفسرین نے ایک نفیس نقطہ بیان کیا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ دولہے کی گاڑی سب سے عمدہ ہوتی ضرور ہے، دولہے کی گاڑی عمدہ ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کو برات میں لے جایا جاتا ہے تو خراما خراما چلتی ہے، دھیرے دھیرے چلتی ہے، اور باراتی پہلے ہال میں پہنچتے ہیں، استقبال کرنے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولہے کی گاڑی پنچر ہوئی تھی یا سست تھی، بلکہ یہ بھی شان ہے کہ اسے دھیرے دھیرے لایا جاتا ہے تاکہ استقبال کرنے والے پہلے سے موجود ہوں۔ آسمانوں کا سفر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے کرایا جا رہا تھا، اور ان نبیوں کو پہلے پہنچایا گیا تھا تاکہ وہ اپنے آنے والے رسول کا استقبال کرے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ عین خانہ کعبہ، ایک بیت المعمور، خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جس کا طواف وہ ہمہ وقت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیت المعمور، اس کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک درخت ہے جس کے پتے اتنے بڑے کہ آج یہاں پر ناپا جائے تو تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا ایک پتا۔ اچھا، یہ سفر میں آپ کو بتاؤں،
ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر جو ہے یہ 500 سال کا سفر ہے. اگر کوئی تیز رفتاری سے بھی جائے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ سفر کرے گا تو 500 سال لگیں گے. یہ سارا سفر طے کیا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل امین وہاں تک ساتھ تھے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہیں تک کا حکم دیا گیا، اب اس کے آگے میں ایک بال برابر بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرا مقام اس کے آگے نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آگے چلے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے آگے جو سفر فرماتے ہیں، ایک اور سواری آئی رف رف، جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اس سواری سے اب اتنا سفر کیا اس جگہ کا نام بھی نہیں. اس کے بعد رف رف کو بھی چھوڑ دیا گیا. کیا اب اس کے بعد اب کوئی سواری نہیں جائے گی. جہاں یہ رف رف سواری کو بھی روک دیا گیا، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدل چلنے کا حکم دیا گیا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو کدھر کو جائیں؟ میرے عزیزوں یہ کہتے ہیں لا مکان. لا مکان کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو کوئی جگہ ہی نہیں، جس کا نام ہی نہیں. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے لگے تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی ادنو منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. بس اس آواز کی اشاروں پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے گئے. خود حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تک چلے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جہاں تک میرا رب چاہا. میں اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، اور میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کیا. یہ سفر معراج کا ہائیسٹ مقام، اعلیٰ مقام. تم کیا جانو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تک پہنچے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. حضور کی حقیقت کیا جانو؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تم کیا سمجھو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کرایا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک سے میں نے زمین کے سارے خزانوں کو دیکھ لیا، اور اس رات مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، سارے اختیارات دیے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا وقت بتانا تھا اپنے رب کے حضور بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں یہ وقت وہاں چلتا ہے جہاں سورج چلتا ہے نا. سورج سے ہی تو ٹائم ہے. سورج طلوع ہوا، غروب ہوا، چاند نکلا، چاند ڈوبا، تو ٹائم تو یہاں ہوتا ہے. جہاں سورج بھی نہیں، جہاں چاند بھی نہیں، وہاں وقت کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ ٹائم کون سا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں جس جگہ میرے مصطفیٰ گئے تھے وہاں وقت بھی نہیں ہے. وہ کتنی دیر بتائے اس کو ہم نہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نہ حساب میں لا سکتے ہیں. اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور اتنے قریب گئے، اتنے قریب گئے. کیا یہ انعام حضور سے پہلے کسی کو عطا کیا گیا؟ بلکہ قیامت تک اب کسی اور کو عطا بھی نہیں ہوگا. حضور کو یہ معراج کی جو انعامات دیے گئے. اب سنو، رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب آج قرب کی ان منزلوں میں آئے ہو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات کیا کم تھے کہ حضور کو اپنے جلوں میں بلایا، قریب بلایا.
اب پھر ارشاد ہوا جو مانگنا ہے مانگ لو. اس رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤں میں. کیوں نہ میں ان کے قصیدے پڑھوں, کیوں نہ میں ان کے گن گاؤں. اس رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مولا یہ معراج بار بار عطا کر, یہ نہیں فرمایا کہ مکہ میں کوئی عالیشان محل دے دے, کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے نجات دے دے, بلکہ رب ذوالجلال نے جب ارشاد فرمایا تو رب کریم کی بارگاہ میں رسول کریم یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر آج تو کچھ عطا کرنا چاہے تو میری امت کی بخشش عطا فرما. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کیوں؟ اس رسول پاک نے ہم غریبوں کو کہیں فراموش نہیں کیا, تو آج ہم اس رسول پاک کو کیسے بھول سکتے ہیں, کیسے ان کے نام پر سودے بازی کر سکتے ہیں. اب میں یہ مختصر سی جو حدیث پاک کی مفہوم ہے وہ بیان کر دوں, اس کے بعد آپ کے درمیان آتا ہوں. اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے اس دیدار سے, شرف ملاقات سے واپسی کی طرف سفر فرماتے ہیں تو اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ لے جاؤ, یہ آپ کی امت کے لیے ہے. وہ لے کر کے آئے. واپسی میں آپ کو دوزخ کا بھی نظارہ کرایا گیا, جنت بھی دکھائی گئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوح بھی دکھایا گیا, قلم بھی, عرش بھی, کرسی بھی, یہ سارے نظارے کرائے گئے. میرے عزیزوں, یہ تو صرف اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نظارے پہلے بھی کرتے رہے, لیکن بذات خود اس رات کو کہ وہ آپ کی شان بلند بتانی مقصود تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپسی میں تھے تو آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تیسرے یا چوتھے آسمان پر ملاقات کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رب کے حضور گئے اور اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں. انہوں نے کہا کہ اتنی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, اسے کم کرا لائیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس گئے, 5 کم ہوئی. یہ آپ کو پتا ہے. پھر آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی, اور کم کرائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر گئے, 5 کم. بار بار حضور جاتے رہے, آتے رہے, ہر بار 5 کم ہوتی رہی. 9 بار حضور گئے, اخیر میں بچ کتنی گئی؟ 5 بچ گئی. میں یہاں پوچھتا ہوں کہ اللہ تو جانتا تھا کہ اس امت پر 5 ہی نمازیں ہوں گی, شروع میں ہی 5 دے دیتا. یا رسول پاک گئے تھے تو سیدھے 45 کم کیوں نہیں کروا لیا کہ 45 ایک ساتھ کم کر دے مولا, 5. اور موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ کی امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی؟ 40 آئے تب بھی بولنے لگے اتنی نہیں پڑھے گی, 35 ہوئے تب بھی بولے اتنی نہیں پڑھے گی. یہ کیوں نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام کہ اے رسول سیدھے جا کر آپ 5 کرا لائیے, اتنی بہت زیادہ ہے. ہر بار وہ کہتے ہیں کہ اور تھوڑا کم کرائیے, اور تھوڑا کم کرائیے. اس میں نقطے کے طور پر مفسر شہیر فرماتے ہیں, حکیم الامت, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 بار گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار التجا کرتے رہے, اور رب تبارک و تعالی بار بار کم 5 ہی کرتا رہا. اس میں حکمت کے طور پر مفسرین فرماتے ہیں بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا کی تھی. رب تبارک و تعالیٰ کو دل مشافہ یا بیداری کے حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. پہلے تو رب تعالیٰ نے منع فرمایا, اس کے بعد آپ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا, طور کی پہاڑی پر, اور چپل اتار کر کے آئے, نالین اتار کر کے آئے. طور پہاڑی پر جو آج بھی سینا جو مصر کا علاقہ ہے وہاں پر وہ پہاڑ موجود ہے. وہاں پر چڑھنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب جو درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو. اس درخت میں رب تبارک و تعالیٰ نے
اپنی ذات کی نہیں اپنی تجلی کے سوئی کے ناکے کے برابر جھلک پیدا کی. موسیٰ علیہ السلام اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے, پلک جھپکتے ہی دیکھا تھا, غش کھا کر گر پڑے اور پورا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا. آج بھی جلا ہوا پہاڑ موجود ہے. اور جب بیدار ہوئے, فلما افاق قال سبحانک تبت الیک, قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ میں باز آیا اس قول سے, تیری ذات بہت بلند ہے, تیری ذات بہت بلند ہے. اتنا ہلکا جو آپ نے دیکھا تھا رب ذوالجلال کو, اور اس کے بعد تاب نہ لا سکے. اب یہاں پر حکمت بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول پاک کو دیکھا کہ یہ خود ذات خداوندی کا مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور اپنی آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھا. جو رسول اپنے رب کے جلوے دیکھ کر آئے تھے وہ آنکھوں میں ابھی چمک رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی, براہ راست تو میں کوہ طور پر دیکھ نہ سکا, مصطفیٰ کی آنکھوں کے وسیلے سے میرے رب کا مشاہدہ کروں, مصطفیٰ کے وسیلے سے میں اپنے رب کا مشاہدہ کروں. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نبی رحمت کی آنکھوں میں دیکھتے اور اپنے رب کے جلوے دیکھتے. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو رسول کو چھوڑا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ, نعرہ تکبیر. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. میرے عزیزو تمام انبیاء رسول پاک کے وسیلے سے میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے کر رہے ہیں. اب سنو, بار بار موسیٰ علیہ السلام اسی لیے بھیج رہے تھے کہ آپ پھر جائیں, دیکھ کر تازہ تازہ دیکھ کر آئیں, پھر میں آپ کی آنکھوں میں وہ نور خدا کو دیکھوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر کے سیدھے 45 اس لیے نہیں کم کرا رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو یہ محبوب و محب کے وصال کے تقاضے تھے. ایک طرف محبوب ہے ایک طرف محب ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے تھے. حکمت مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی بہانہ نمازوں کا ہے, دیکھنا تو رب ذوالجلال کو. بار بار جائیں بار بار آئیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. بہت سارا یہ لمبا سفر ہے, بیان کرنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں, حضور کو سفر کرنے میں منٹ نہیں لگا. بیان کرنے میں ابھی اگر تفصیل سے بیان کروں تو صبح ہو جائے, میں سمیٹ رہا ہوں. واپس تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر سوئے تھے اسی بستر پر آئے, اور آئے تو کتنا وقت گزرا تھا, بستر ابھی گرم ہی تھا. جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے بستر تھے, بستر کتنی دیر تک گرم رہ سکتا ہے؟ اور دروازے کی کڑی ہل رہی تھی. زور سے دروازہ بند کرو تو دروازے کی جو زنجیر ہے وہ کتنی دیر ہلے گی؟ تھوڑی دیر تک. تو فرمایا کہ دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ واقعہ ہے معراج کا. اب کئی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور کئی لوگوں کو نہیں. سمجھ میں آنے والا بإیمانہ کے ایمان ہے, اور وہ چوچرا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ان کے معراج پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن اب اتنا لمبا جو واقعہ ہے, سب سے مین تکلیف کہاں شروع ہوتی ہے؟ سفر کو تو سب غور سے سنتے, اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا, زنجیر بھی ہل رہی تھی, ایسا کیسے؟ اتنا شارٹ ٹائم, اتنا مختصر وقت. میرے عزیزو اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے معجزہ ہے, کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آج کے ذہن کے آج کے نوجوانوں کو سمجھانا آسان ہے. تم آج کے دور میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے امریکہ بات کر لیتے ہو,
इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी तुम्हें यहां से नजर आ जाता है। अभी और दुनिया तरक्की करेगी और मशीनें आएंगी, पता नहीं क्या क्या। अभी तो सिर्फ मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैटिंग इधर से उधर होती है। शायद वो जमाना भी आएगा कि बच्चे इधर से उधर पार्सल हो जाएं। हाँ, जिसको जरूरत पड़ेगी वो वक्त भी आ सकता है कि मैसेज में इंसान को इधर से उधर भेज दिया जाए। तरक्की की होड़ में, जाहिर सी बात है, आज से 20 साल 25 साल पहले आज के मोबाइल पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन आज यकीन कर रहा है। साइंस तरक्की करता जाएगा, बहुत सारी चीजें खुलती जाएंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हैसियत को तुमने पहचाना नहीं, वो कायनात की जान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम क्या जानो। उसके लिए मेरे अजीजों, हमारे दानिश्वरों ने समझाने की गरज से कहा, मैं अक्सर मेराज के वाक़े में इस बात को जिक्र भी करता हूं कि ये घड़ी अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं। या वॉल क्लॉक जो होती है घर के अंदर जो घड़ी है उसको उठा लो, 12 बज रहे हैं, उसमें से पीछे से सेल निकाल लो, बैटरी निकाल लो। घड़ी किससे चलती है? बैटरी से चलती है। अपने पास रख लो, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा रख लो। 6 घंटे के बाद फिर घड़ी में वापस डालो। घड़ी 6 बजे के बाद चलेगी या 12 से ही चलेगी? क्यों मियां 6 घंटे हो गए, घड़ी आगे से क्यों नहीं चल रही? आप कहेंगे घड़ी कैसे चलेगी? घड़ी की जान वो बैटरी है, वो सेल है, जहां से निकाला गया तो वहीं से चलेगी। अब सुनो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने कायनात है, असले कायनात है, रूह कायनात है, मकसदे कायनात है। जब रब्बे जुल जलाल ने मेराज इस कायनात की जान को, इस कायनात की जान को इस निजामे कायनात से उठाकर अपने हुजूर बुला लिया, तो हूं मेरे अजीजों, कायनात का जो निजाम चलता है, घड़ी तो सेल से चलती है, कायनात का निजाम मेरे मुस्तफा की रोशनी से चलता है। जब ये मुस्तफा करीम की रोशनी उठा ली गई थी, रब ताला अपने हुजूर रखा, जितनी देर रखा ये मौला जाने और वो रसूल जाने। 100 साल गए थे कि 500 साल गए थे कि 5 लाख साल का सफर था, हमें पता नहीं, लेकिन वो रूहे कायनात वापस लौटकर जहां से दुनिया रुकी थी वहीं से फिर चल पड़ी। मेरे अजीजों, तुम क्या समझो, रूहे कायनात है, असले कायनात है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही कायनात में नहीं थे तो ये निजाम हस्ती वहीं रुक गया था। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, तो बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और उसी मोहम्मद का नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। मेरे अजीजों, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की तकरीर गौर से सुने, सारी तकरीर खत्म होने के बाद एक साथ पूरे नारे लगा लेंगे इंशाअल्लाह। तस्बीह पकड़ ले और पूरी तस्बीह भर करके नारे लगाएंगे जब तक तकरीर हो। गौर से सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात, जाने कायनात और असले कायनात हर एक ने तस्लीम भी किया है। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर मशरिक कलंदर लाहौरी से पूछा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। कुछ हदीसें हैं जिसमें अल्लाह ताला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले दुनिया में क्या चीज बनी। एक हदीस में है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर फरमाते सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया।
ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا جس میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی، اور ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے کتاب کو پیدا کیا جو قرآن مقدس کتاب۔ تو یہ سب سے پہلے آخر ہے کون؟ حضور کے نور کو پیدا کیا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا کہ قلم کو پیدا کیا گیا کہ کتاب کو؟ حدیثیں چاروں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں لوح کو پیدا کیا گیا، ایک حدیث میں فرماتے ہیں قلم کو پیدا کیا گیا، ایک حدیث میں ملتا ہے کہ کتاب، اور ایک حدیث میں حضور اپنے نور کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ گتھی کیسے سلجھے؟ اقبال سے پوچھا گیا تھا، ایک شاعر ہے بلکہ عاشق رسول ہے، پوچھا گیا کہ یہ چار حدیثوں میں پہلے کون پیدا ہوا؟ تو اقبال کہتا ہے تم کیا سمجھو، حقیقت یہ ہے رسول کی ذات، یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یعنی یا رسول اللہ یہ حدیثوں میں قلم، کتاب، لوح، نور کہا گیا ہے، حقیقت میں لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، کتاب بھی آپ ہیں، وہ نور بھی آپ ہیں۔ نگاہ مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ اب آئیے اس معراج کے ختم ہونے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے اور ان کی شان بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات بتاتا ہوں، انہوں نے ایک ہلکی تجلی پلک جھپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی روشنی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے زمانے میں نہایت کالی رات، سخت اندھیری رات میں 4.5 کلومیٹر دور، یعنی 3 میل، 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر کالی چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے۔ 4.5 کلومیٹر یا 4.5 فٹ نہیں نظر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام 4.5 کلومیٹر دور اگر رات کی تاریکی میں کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہی ان آنکھوں کا کمال ہے جنہوں نے رب ذوالجلال کی ہلکی تجلی کو، جو سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں، اور وہ بھی پلک جھپکتے دیکھا تھا۔ اب ان آنکھوں کا کیا حال ہوگا جس کو قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی۔ جب رسول آئے رب کو دیکھنے کے لیے تو پلکیں جھپکانا ہی چھوڑ دیا تھا، نہ پلکیں جھپکی، برابر اپنے رب کو دیکھتے رہے ماتھے کی آنکھوں سے، اور تجلی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور ان آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال اس سے اندازہ کر سکتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب لوگ یہ جو کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، ان سڑے ہوئے لوگوں کو کیا خبر جو رسول اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب دنیا میں اور کون سی چیز چھپی ہے؟ کون سی چیز بچی ہے؟ کون سی چیز بچی ہے اور کون سی چیز چھپی ہے؟ کبھی حدیثیں بھی پڑھ لیا کرتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے پوری مشرق و مغرب کو میرے سامنے گھیر دیا ہے، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے معراج کا جلسہ بھی میرے نبی اکرم کی آنکھوں سے چھپا نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال کوئی کیا سمجھ سکے، وہ کیا کیا دیکھتے تھے اور کہاں تک دیکھتے تھے۔ معراج کے اس واقعے سے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اولیاء کرام اپنی کرامتوں سے بتا دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محسن کاکوروی صاحب ایک شاعر ہیں، وہ آئے اور کچھ اشعار لکھ کر کے لائے قصیدہ معراج پر، اور انہوں نے اس میں گنگا جل کا ذکر کیا تھا، متھرا کاشی کا ذکر کیا تھا، تشبیہ استعارات میں۔
دو چار اشعار سنائے اعلیٰ حضرت کو کہ معراج کے واقعے پر میں اشعار لکھ کر کے لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سنتے رہے، عصر کی اذان ہو گئی، یہ ظہر کے بعد سے عصر کا وقت تھا، عصر کی اذان ہوئی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کو رکھیے، نماز پڑھ کر کے آئیں گے، پھر آپ کے قصیدے کو سنیں گے، اشعار کو سنیں گے۔ گئے مسجد میں، عصر کی سنت پڑھی، اور فرض کے لیے جتنا وقت بچتا ہے اسی وقت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو اشعار میں ڈھالنا شروع کیا، وہیں بیٹھ کر لکھنا شروع کیا، اور فرض نماز کا وقت ہو گیا، جماعت سے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے آئے۔ میں بھی پہلے حیرت میں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی، واپس آئے، محسن کاکوروی صاحب سے کہا کہ آپ کا قصیدہ بعد میں سنتے ہیں، پہلے یہ ہمارا لکھا ہوا سن لیجئے۔ کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا سنت اور فرض کے بیچ میں بیٹھا تھا، اتنا وقت میں نے لکھ لیا۔ ارے میاں کتنا لکھا؟ ایک شعر لکھا، دو شعر لکھے، تین شعر لکھے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی پاک کے قصیدہ معراج پر 68 اشعار لکھے، 68 اشعار، اور اس میں الفاظ اللہ اکبر اگر میں گنگناؤں تو ہو سکتا ہے حافظہ میرا ساتھ نہ دے۔ کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، ان کے چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہو مانے اول و آخر، کہ صف بستہ کھڑے تھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، صف بستہ کھڑے تھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ تم کیا سمجھو گے معراج کو؟ ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو، اسے بھی ان خلاتوں کا حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ 68 اشعار سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے یہ امام لایا، اور آج یاد کرتے کرتے تمہیں زمانہ گزر جائے گا، پڑھتے پڑھتے زمانہ گزر جائے گا۔ پھر میں نے پوچھا بزرگوں سے کہ کیا کمال تھا کہ معراج کا یہ پورا قصیدہ فاضل بریلوی نے اتنے شارٹ وقت میں کیسے عطا کیا، لکھ کیسے دیا؟ تو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے تھے کیا تمہیں پتا نہیں اعلیٰ حضرت صرف ایک شخصیت کا نام ہے، رسول کے ایک معجزے کا نام، معجزات من معجزات رسول اللہ، ورسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک زندہ معجزہ ہے کہ انہوں نے یہ قصیدہ لکھ کر یہ بتایا کہ 1400 سال بعد آنے والا ایک غلام سنت اور فرض کے مختصر وقت میں
68 अशार अपने आका की शान में लिख सकता है तो उनका आका इतना तवील सफर क्यों नहीं कर सकता? अब ये तो बुजुर्गों की बातें हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मेराज का वाक़या बयान कर रहे थे। एक सर फिरा था और कहा ये मौलाना लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतना लंबा चौड़ा किस्सा सुना रहे। वो चल पड़ा घर और इसमें एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। वो अपने घर गया और जा करके इनकार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है इतना लंबा सफर। और वो उसका घर एक नदी के किनारे था, मछली लाया, अपनी बीवी से कहा मछली बनाओ मैं नहा के आता हूं। नहाने के लिए गया, डूबा, दूसरी तरफ निकला तो औरत बन गया था। औरत बन गई, खुदा की कुदरत, मौला जिसे जो चाहे बनाए। कोई अमीर ज्यादा वहां से जा रहा था, इस औरत को उठा ले गया और निकाह कर लिया, साथ में रहा भी, बच्चे भी हो गए। कितने साल? 13 साल रहा, बीवी बनकर रहा। फिर उसी नदी में एक दिन नहाने के लिए आया था, गोता लगाया तो अपनी असली हालत में आ गया। उसे तो याद था कि मैं पुराने जमाने का मर्द ही हूं, लेकिन डूबा था नदी में तो औरत बन गया, दोबारा डूबा, मर्द बना। 13 साल का अरसा। सोचा कि मेरी बीवी तो छोड़कर भाग गई होगी, घर पता नहीं बाकी है भी कि नहीं। यही सोचो विचार में कि 13 साल इतने लंबे अरसे के बाद घर आ रहा हूं। घर आया तो अपने घर को सही सलामत पाया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बीवी अभी मछली साफ कर रही है। उसने पूछा क्या कर रही हो? कहा मछली साफ कर रही हूं। कहा अभी तक? कहा कितनी देर हुई? अभी यूं गए थे, अभी तो आ रहे हो, अभी तो आ रहे हो। उसका दिमाग घूम गया। उसके बाद उसे समझ में आ गया कि मैं गौसे पाक की महफिल में बैठा था, मेराज का वाकया गौसे पाक सुना रहे थे। दिल में ये ख्याल आया कि मौलाना लोगों की बातें हैं, इतना लंबा वाकया कैसे हो सकता है? उठ करके निकल आया था, शायद उसी की सजा है। और दौड़े दौड़े वापस गया, गौसे पाक की मस्जिद में जाकर देखा मजमा भी बैठा है, गौसे पाक की तकरीर भी चल रही है, अभी तकरीर भी चल रही है। सीधे से गया और जहां उसकी जगह थी वहीं बैठ गया। क्या अब इसके बाद जो भी गौसे पाक सुनाए सब हक है, सब हक है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला वाक़े मेराज सुनाते सुनाते उसी बंदे की तरफ नजर दौड़ाते हैं और फिर पूछते हैं अब मेराज का वाक़या समझ में आ गया? मेरे अजीजों, ये औलिया कामिलीन ने अपनी करामतों से बताया। आज भी मैं कहता हूं कि किसी को नहीं समझ में आया तो गौसे पाक की ऐसी करामत फिर उसके साथ हो जाए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े की बात है। मेरे अजीजों, सोचो विचार और इस तरह चू चिरा करना छोड़ो। मेराज का वाकया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी अज़मत शान बुलंद करने के लिए उनका एक मौजज़ा है। अब कुरान पाक की इस आयत पर गुफ्तगू करके मैं समेटता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। इस आयत को शुरू किया जा रहा है सुब्हान से, सुब्हान से। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं अपनी तफसीर में कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सफर की शुरुआत अल्लाह ताला किस लफ्ज़ से फरमा रहा? सुब्हानल्लज़ी, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात। आप भी सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? मैं बुलवाता नहीं हूं तकरीर में। हाँ, जब नाथ खां खड़े हो वो तो बुलवाते हैं, हाथ उठाकर, पैर उठाकर, जिस तरह भी आप बोले। लेकिन मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह कब बोलते हैं आप? जब कोई बहुत अच्छी चीज लगे, ताज्जुब की चीज लगे तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तो अब सुनिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब तशरीफ ले जा रहे थे, अपने घर से निकले, हरम पाक गए और वहां जिब्राइल अमीन साथ हैं और बुराक सवारी लाई गई है। और आज की रात, ये शब मेराज है ना, आज की रात का अगर हकीकी कोई दूल्हा है तो वो मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो दूल्हा बनाए जा रहे थे। उधर अंबिया इमामत के लिए बराती बनकर के इक्तिदा के लिए तैयार इंतजार में है, इधर जिब्राइल अमीन सवारी पर सवार करके ले जाने वाले। होता यह है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हमारे घरों में जब किसी की शादी होती है,
ہمارے گھر کا دولہا گھر میں سجایا جاتا ہے، نہا دھو کر آتا ہے، سر پر پگڑی امامہ دستار باندھتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ماں باپ اس کی بلائیں لیتے ہیں، اور جب سواری پر اسے سوار کرتے ہیں، سواری پر جب سوار کرتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، دوست و احباب ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، صدقہ اتارتے ہیں، اور جب وہ گھوڑے پر بیٹھنے کا تو یہاں رواج نہیں ہوگا، کار میں بیٹھتے ہوں گے، پہلے گھوڑی پر ہی بیٹھتے، گھوڑے پہ نہیں، گھوڑی پر دولہا بیٹھتا ہے، گھوڑی پر بیٹھ کر کے اپنی بارات کے ساتھ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت جب گھوڑی پر دولہا بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے ماں باپ بھائی جو بھی اس کو دیکھتے تھے وہ پکار کر کہتے تھے سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ دولہا ہمارا بیٹا، یہ اچھی چیز کو دیکھ کر کیا کہتے سبحان اللہ۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کے حالت میں، والد گرامی نہیں تھے، ماں تو 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، بھائی بہن نہیں تھے، چچا جنہوں نے پرورش کی تھی وہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں انتقال کر گئے، دادا بھی انتقال کر گئے، رشتوں میں کون تھا؟ کچھ تھے تو وہ دشمن بنے تھے۔ جب معراج کے سفر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جبرائیل ہیں اور حرم پاک میں لے گئے، دولہا بنا کر براق پر سوار کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہنیں ہیں نہ رشتہ دار وہاں ہیں، لیکن اس دولہے کو اب جانا ہے انبیاء کی امامت کے لیے۔ دولہے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے والا کون ہے؟ میرے عزیزو، کائنات چپ تھی، اس رسول کا رب فرمایا سبحان اللہ سرا، کوئی کہے نہ کہے، رسول جب دولہا بنے تو مولا خود ہی سبحان فرما رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں، اور رب جس کے لیے سبحان کہے وہ میرا محمد ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، میرا محمد راضی ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا۔ عزیزان گرامی وقار، اس معراج کے واقعے کو آپ اس طرح سے تسلیم کریں کہ یہ ہمارے لیے عقیدہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب شان رسالت ہم بیان کرتے رہیں گے، اپنی اولاد میں منتقل کرتے رہیں گے۔ اس معراج کا ایک عظیم سبق نمازیں ہیں۔ میرے عزیزوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لایا ہوا اپنی امت کے لیے تحفہ تمہیں دیا ہے، اور پھر فرمایا یہ نماز مومنوں کی معراج ہے، تم نماز پڑھا کرو، اور جو نماز سے ہٹتا ہے گویا کہ وہ میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، اپنی نمازوں کو اس طرح ضائع ہونے نہ دو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ تمہاری نمازیں، اور جو نمازوں کے حساب کتاب میں پھنس گیا وہ ہر چیز میں پھنس جائے گا، پھر وہ وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، اکثر جو جہنم میں گریں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم کیوں آئے جہنم میں، تم کیوں آئے؟ مجرمین آپس میں پوچھ رہے ہیں، عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تم کیوں آئے جہنم میں؟ جواب کیا دیتا ہے ہر جہنمی؟ جانتے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، اس میں اکثر لوگ یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہیں پڑھنے والے اکثر دوزخ میں ہوں گے۔ تمہیں نماز بھاری کیوں لگتی ہے؟ اور یہ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا نماز منافقوں کو بھاری لگتی ہے، مومنوں کے لیے بھاری نہیں۔ میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، یہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت سے نوازا ہے، یہ ایک ایک گھنٹہ جیم میں بڑے بڑے لوہے کے ہتھیار اٹھاتے ہیں باڈی بنانے کے لیے، اور 2 رکعت نماز ان کے لیے بھاری کیسے ہو جاتی ہے؟ بتاؤ، فجر کی نماز 4 رکعت ہے، کتنی طاقت کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے؟ کیا سر تمہارا 50 کلو کا ہے کہ اٹھانے میں دقت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بالکل معتدل پیدا کیا۔ یہی وہ جوان ہیں جو جیم میں جا کر کے 2-2 گھنٹے ورزش کر کے آتے ہیں، بڑی بڑی طاقت والی چیزیں اٹھا کر کے آتے ہیں، پسینہ پسینہ۔ اتنی ورزش تم سے ہو سکتی ہے، رحمان کا سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو، بات حقیقت یہ ہے، تم کیا نماز چھوڑو گے؟ مولا تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں اپنے دربار میں نہیں بلا رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری قسمت کی محرومی، تمہاری قسمت کی محرومی ہے۔ تم ہر ایک کے دروازے پر تو چلے جاتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے میں آنے پر شرم محسوس کرتے ہو۔
اسی لیے اپنی زندگیاں بدلو. معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر تم نمازی بن گئے اور تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو گئی تو میرے عزیزوں میرے آقا کی ایک حدیث سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گی. کیا چیزیں؟ حضور فرماتے ایک گھوڑے کی پیٹھ اور ایک فجر کی نماز. گھوڑے کی پیٹھ سے مراد جہاد ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی نماز ترک نہیں کرے گی کسی قوم کی یہ مجال نہیں کہ میری امت پر حکومت کر سکے. کوئی تم پر حاکم نہیں بنے گا, کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا. تمہارے اوپر جو تسلط ہے دوسروں کا, یہ دونوں ہی چیز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہمیں جہاد سے کوئی مطلب ہے. میرے عزیزوں آج لفظ جہاد بولنے سے بھی گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس معنی کو اتنا پروپیگنڈے کے ذریعے سے خراب کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈرنے لگ گئے. کیا جہاد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں اگر یہ خراب ہوتا تو حضور کرتے؟ اور اصل جو سب سے افضل جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو تم کر ہی سکتے ہو. ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر. حضور نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرو. یہ افضل جہاد ہے. اتنا تو کر ہی سکتے ہو. ڈر ڈر کر کے سہم کر کے یہ چیز بھی چھوڑ دیا اور فجر بھی چھوڑ دیا. فجر کی نماز میں ایک صف نہیں ہوتی, دو صفیں نہیں ہو پاتی. اور لوگ یہاں مسجدیں بچانے کے چکر میں کیوں مسجدیں بچیں گی؟ ان مسجدوں کا پیٹ تم خود ہی نہیں بھرتے تو ان مسجدوں پر تو آتنکیوں کی نظر تو ہوگی. اسے ختم کرنے کے لیے کوئی تو در پہ آئے گا ہی. اسی لیے میرے عزیزو تمہاری مسجدوں کی حفاظت تمہارے سجدوں سے اور تمہاری نمازوں سے. یہ رنگ و روغن ماربل اور جھومر سے مسجدیں بارونق نہیں ہوتی, سجدوں سے بارونق ہوتی. تمہاری عبادتیں جس قدر یہاں کثرت سے ہوں گی برکتیں محلے میں اتنی پھیلتی جائیں گی. لوگ کروڑوں کی مسجدیں بنائیں اور اس کے اندر نمازی نہیں ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. آج معراج کی شب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو ان سے سچی محبت کرتا ہے وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنا گرم بستر ضرور چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ آج اگر ایک کسی عام لڑکی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. حضور سے جو محبت کرے کیا وہ ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چند نمازیں نہیں پڑھ سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کب تک تم انتظار کراؤ گے تم اپنی نمازوں کے لیے؟ کتنی نمازیں جا چکی پتا ہے؟ کتنی نمازیں ضائع ہو گئی لوگوں کی. آپ کے لیے کھانا جتنا ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ ضروری تمہاری نمازیں. تمہارے کھانے کے بارے میں نہیں یہ پوچھا جائے گا کہ 3 ٹائم کا کیوں کھایا, 4 ٹائم کا کیوں کھایا. حلال کھایا تھا تو ٹھیک ہے, لیکن نمازیں ایک بھی ضائع کی ہیں تو جہنم میں اتنی دیر تک جلایا جائے گا. بلکہ ایک ایک نماز کے بدلے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ صدیاں دوزخ میں پڑا رہ جائے گا. اس لیے باز آ جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں ہوگا. ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہی عشق ہے, محبت ہے. اور صرف نعرے کا نام اگر کوئی محبت سمجھتا ہے اور صرف زبانی چلانے کا نام کوئی محبت سمجھتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا. اپنے محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر عمل کرے, حضور کی ہر سنت پر عمل کرے. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کے شان کے بعد میں تمہیں چند نصیحتیں کر جاؤں گا جو آج زمانے کی ضرورت ہے. ایک بات اپنے دل میں باندھ کر کے رکھ لو کہ اب تمہاری زندگیاں کٹھناؤں پر آ چکی. ہمارا ماحول زہریلا ہو چکا ہے. ہر جگہ سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ شان رسالت پر ہو رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی. یہ حضور پاک پر جب انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے. وہ تو ڈاکو ہے, ڈاکہ ڈالنا ان کا کام ہے, لیکن ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. حضور کی زندگی پاک میں وہ صحابہ 400 کی تعداد میں تھے یا 4000 کی تعداد میں. 900 کلومیٹر دور مدینے سے کسی ایک بادشاہ نے
میرے آقا کے ایک قاصد کو مار دیا تھا تو یہ صحابہ پورے کے پورے مدینے سے نکل پڑے. قاصد کو, حضور کو نہیں, ان کے قاصد کو بے رحمی سے مارا تھا تو سارے صحابہ نکل پڑے کہ حضور پاک سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کا اگر دنیا مذاق اڑائے گی وہ صحابہ بے قرار ہو کر نکل پڑتے تھے. کبھی میں پھر اپنی جماعت کی طرف دیکھتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم کروڑوں کی تعداد میں, صرف تعداد گنتے جا رہے ہیں, تعداد گنتے جا رہے ہیں. آج ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آئی. شرم آتی ہے کہ حضور کی عزت پر روز حملے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ملک میں گندی گالیاں دی جاتی ہیں. مجھے اس بات کا بھی بڑی شدت کے ساتھ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کہیں میرے آقا یہ نہ فرما دیں کیا تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں سے مجھے روز گالیاں دی جاتی ہیں. اے مسلمانوں, حضور کی ذات آج نشانہ بنی ہے تو ان پاکھنڈیوں کی وجہ سے نہیں, یہ تمہاری بدعملیاں ہیں, یہ تمہاری دوریاں ہیں. مجال تھی کہ یہ میرے آقا کی طرف انگلی اٹھاتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم 1000 ٹکڑوں میں آج جو بکھرے ہوئے ہو, 1000 جماعتوں میں بٹے ہوئے ہو, کوئی ایک دوسرے کو سلام کرنا تک پسند نہیں کر رہا. آج مسافہ کرنا تو دور کی بات ہے. تم کروڑوں کی تعداد میں تتر بتر بٹے ہوئے ہو, اور ظالم ان کا حال ہی یہ ہے کہ جب کبھی ان مومنین کو انہوں نے مارا ہے تو ٹکڑے کر کے متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا, تمہارا قسطوں میں بانٹ کر کے صفایا کر دیا جائے گا. آج مجھے کہنے میں یہ درد بھی محسوس ہوتا ہے, ہم بڑی عزت کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ اسلام کو لے کر چلے تھے, لیکن آج میرا دین اس کا کوئی حصہ یہاں پر محفوظ نہیں رکھا گیا. قرآن پر حملے, رسول کی ذات پر حملے, اتنا ہی نہیں اذانوں پر حملے, نمازوں پر حملے, مسجدوں پر حملے, برقعے پر حملے, داڑھی پر حملے, نام پر حملے, مولویوں پر حملے, مؤذنوں پر حملے. کون سی چیز بچی؟ سب تو کر ہی لیا تھا, اب اللہ کی شان میں بھی حملے. کھلے عام رب ذوالجلال کو پکار پکار کر گالیاں دینا پوری دنیا دیکھ رہی ہے, میڈیا دیکھ رہی ہے. کیا تم اتنے کمزور ہو گئے میرے عزیزوں؟ کچھ تو بات ہے کہ خواب خرگوش سے نکلنے کی تو ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ میری ماں کو اگر کوئی گالی دے دے تو میرا کھانا پھیکا لگنے لگتا ہے کہ اس نے میری ماں کو گالی کیسے دے دی. اور وہ بڑا بے غیرت آدمی ہوگا جس کے باپ کو اس کی ماں کو گالی دی جائے اور وہ مرغیاں توڑ رہا ہو اور نشہ کر رہا ہو, اسے تو کہا جائے گا مرا ہوا آدمی ہے. اور جو ماں اور باپ کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا تو اپنے رسول کی شان میں سن کر کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ 70 مائیں جتنی محبت نہیں کر سکتی اتنا میرے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں. تم پوری زندگی سر سجدے میں رکھ کر کے بھی اس بڑی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکو گے جو اللہ نے حضور کی شکل میں ہمیں عطا کیا. لیکن افسوس ہے میرے عزیزو, ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اٹھو مگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوروں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا. ناموں سے رسالت پر یہ حملے, اس کا جواب سب سے بہتر یہ تھا کہ تم کھچڑے کمیٹیاں, نیاز کمیٹیاں اور یہ تمام عرس کمیٹیاں بہت ہو گئی میرے عزیزوں. کوئی کمیٹی بنتی اخلاق رسول کے نام پر, نوجوان کوئی کھڑا ہوتا اور یہ عہد کرتا کہ ہر چیز کو میں ٹھکراؤں گا, میرے نبی کی زندگی کو نہیں ٹھکرا سکتا. کہاں ہے وہ جوان, کہاں ہے وہ نوجوان جو چند دنیا کی لذتوں کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ بیٹھا ہے, چند دنیا کی خواہشوں کو اپنے رسول کو چھوڑ بیٹھا ہے. یہ بات میری کڑوی ضرور ہوگی لیکن حقیقت میں کر رہے ہیں آپ, کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک سے اگر محبت ہے تو تم اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کر دیکھ لو. تمہیں اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے تو ذرا اپنا لباس بھی جا کر دیکھ لو. تم تو پھٹی جینز پہن رہے ہو, تم تو کانوں میں بالیاں بھی پہن لیے, ہاتھوں میں چوڑیاں بھی, بالوں کو لٹ بھی ڈال لیے. بچا کیا, اس دنیا نے تمہیں مخنث بنا رکھا ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اس بات کو بھی پسند کر رہے ہو کہ اس کو فیشن سمجھتے ہو, عائز سمجھتے ہو. تمہیں اتنی بات معلوم نہیں ہے
کہ اگر پوری کائنات میں کوئی سب سے حسین چہرہ ہے تو وہ میرے رسول کا چہرہ ہے، تو اس کی اقتدا کرنے میں، اس رسول سے محبت کرنے میں شرم و عار کس بات کی؟ شرم و عار کس بات کی؟ سچ بتاؤں، اس لباس کو پہننے کے بعد میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ میرے لباس کو دیکھیں اور چومیں، فخر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد ہم یہ لباس پہنتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اگر موت آئے گی تو ان کی غلامی والے لباس میں ہم موت آئے، کہ ہمیں قبر کی طرف لے جایا جائے تو اتنی تو بات ہو کہ آخری وقت یہ حضور پاک کی سنتوں کا لباس پہنا تھا۔ عزیزان گرامی، میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی بہت تھوڑی سی بچی ہے تمہارے پاس، یہ جتنی سانسیں تم لے رہے ہو یہ تمہاری زندگی کو کاٹ رہی ہیں، بہت تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہے ہو، تم تو ہیپی برتھ ڈے منا کر کے ناچتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری زندگی بہت تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد تو تم اپنا چہرہ بھی آئینے میں دیکھنا پسند نہیں کرو گے، چہرے پر جھریاں، دانت جھڑنے لگ جائیں، کمر ٹیڑھی ہونے لگ جائے، اور کسی کسی کو بڑھاپا دیا گیا، ورنہ تو بہت سارے جوانی میں قبرستان جا چکے، اور اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے وہ واقعات بھی دیکھے، صبح ناشتے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، عشاء کے وقت وہ قبرستان میں دفن ہو چکے تھے، حادثے آئے، موت آئی، زیادہ سے زیادہ مغرب تک لاش کو رکھا گیا، عشاء تک دفن کر دیا گیا۔ یہ تیزی سے بدلنے والی دنیا، تمہیں پتہ نہیں ایک لمبی زندگی تمہیں قبرستان میں مٹی کے نیچے سونا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ قبر کی تاریکی کتنی سخت ہے، تمہارا ہاتھ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، کروٹ بھی نہیں لے پاتے۔ ذرا اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر کے جاؤ کہ مجھے نرم گدا بچھا کر دینا، قبر میں تکیہ رکھنا، چٹائی رکھنا، تمہیں پتہ ہے کچھ نہیں رکھا جائے گا، انہی ڈھیلوں میں، انہی کنکریوں میں ہمیں پتلے کفن میں سلا کر چلے جاتے ہیں۔ تم کبھی سوچتے ہو کہ وہ گھٹن کیسی ہوگی، تعفن کیسے ہوگا وہاں پر، ایک روشنی کا سوراخ بھی نہیں رکھا جاتا۔ بزرگوں نے فرمایا 3 دن نہیں گزرے ہوتے کہ تمہاری ناک سے تمہارا بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے، تمہارے کانوں سے سر کا گودا نکلنے لگتا ہے، منہ پھٹ جاتا ہے تو پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، 40 دن کے اندر اس کا پیٹ پھٹ کر کے انتڑیاں سب باہر نکل جاتی ہیں، اور اس کی شدت کی بدبو، اس قبر میں تعفن ایسا، لیکن تمہیں ہر پل کا احساس بھی دیا جائے گا، مزہ بھی چکھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس قبر کی تاریکی کے بارے میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے تم نے پورے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ لوگ 4 منٹ تمہاری قبر پہ بیٹھ نہ سکے، یہ نہ دوست بیٹھ سکے، نہ تمہارے باپ اور نہ تمہارے بھائی۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی ذات آئی تھی تو وہ تاجدار مدینہ کی، اگر کوئی آتی ہے ذات تو میرے مصطفیٰ کی ذات، تو کیوں نہ اس رسول کو منانے میں آج ہم لگ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ تمہیں پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آخری وقت صحابہ اٹھا کر لے جا رہے تھے، یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کیا، آپ کی لحد میں رکھا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عباس جو قبر میں اترے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں سونے کے بعد حضور کے لب ہل رہے تھے، وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر سنا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کہہ رہے تھے، رب اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون، اے میرے مولا میری امت کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ حقیقت میں ہم نے کہاں پہچانا اپنے نبی کو؟ آج میں بار بار نوجوانوں کو جھنجھوڑتا ہوں اور کہتا ہوں، اس فانی دنیا کے تم عاشق بن کر کے کہیں کے نہیں رہو گے، آ جاؤ ان قدموں میں۔ ہم نے دیکھا ہے عزت کسے کہتے ہیں، ان قدموں سے ایک بار وابستہ ہو جاؤ، پھر تم بھی فخر سے یہ کہو گے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میرے عزیزو، آج تم سب کی آنکھوں کے سامنے اگر میں منبر پر بیٹھا ہوں، اس کرسی پر بیٹھا ہوں، اور لوگ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرا استقبال کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ حکومت کا کوئی نیتا ہے، صرف اور صرف یہ رسول پاک کے قدموں کی برکت ہے، یہ نسبت ان کی غلامی کی ہے کہ یہاں عزت دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا عزت انہی کے قدموں سے ہے، رفعت انہی کے قدموں سے ہے۔
اور صحابہ کرام اگر اوج کو پہنچے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی بدولت. تم آج یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. بہت انتظار کرایا اے نوجوانوں، بہت انتظار کرایا. پتہ نہیں اب اگلا زمانہ جو آنے والا ہے وہ کتنی سختیوں کا ہے، کتنی شدت کا ہے. اس لیے کہ کتے آزاد پھر رہے ہیں، شیطان کھلے گھوم رہے ہیں، اور ہر ایک کا ٹارگٹ تم ہو. تمہاری داڑیاں، تمہاری ٹوپیاں، ہماری بہنوں کے حجاب و نقاب. ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، تمہاری ٹوپی، داڑھی یا حجاب یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مدعا نہیں ہے. اصل مدعا تو تمہارے سینے میں موجود ایمان ہے. جب تک یہ ایمان رہے گا کتے بھونکتے رہیں گے. لیکن آج تمہارا اتحاد نہ ہو تو پھر تم پارا پارا ہو جاؤ گے. آنے والی نسلوں کے لیے ان کے ایمان پر باقی رہنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا. تم کب تک یہ کمپرومائز والی زندگی گزارتے جاؤ؟ ایک بات، میری ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آج کے بعد سے میرا ہر نوجوان جہاں سے بھی گزرے گا فخر کے ساتھ کہے گا، ڈر کر نہیں، فخر کے ساتھ کہے گا میں غلام مصطفیٰ ہوں. مجھے حضور کے غلام ہونے میں کوئی شرم نہیں. میں بازار میں کھڑا ہو کر کے بھی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسجد میں کھڑے ہو کر کے بھی کہوں گا میں مسلمان ہوں، اور پارلیمنٹ میں ہو کہ تخت پر ہو، حتیٰ کہ پھانسی پر بھی ہو، فخر سے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. اس لیے کہ کسی جرم کا نام مسلمان نہیں، کسی چور قوم کا نام نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کا جس نے پوری دنیا کو عزت کا سلیقہ دیا ہے. تم ہی دنیا میں آئے تھے دنیا کو سلیقہ دینے کے لیے. آج یہ تخت پر بیٹھے ہیں تو اور تمہیں آنکھ دکھاتے ہیں. بہرحال بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی. شاعر نے کہا ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. بات اتنی سی ہے، ہماری دیوار گری ہے اور ہر کوئی اس پر چلنا شروع کر دیا. تمہاری دیواریں مضبوط ہوتی، مجال ہے کسی کی کوئی تم کو رون دے، کوئی تم پر سے گزر جائے. اس لیے اپنے بچوں کو اب آگے پڑھاؤ لکھاؤ، سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ان کو فلمیں سیریل کے ذریعے سے تاریخ اور ہسٹری نہیں. ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اگر کسی کی تاریخ پڑھانا ہے تو خالد بن ولید کی پڑھانا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پڑھانا ہے، شہاب الدین غوری کی پڑھانا ہے، اورنگزیب عالمگیر کی پڑھانا ہے، شہید ٹیپو سلطان کی پڑھانا ہے، تاکہ ہمارے بچوں میں بزدلی نہ آئے، وہ فخر کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں. ہماری ماؤں اور بہنوں کی بھائی اس میں بڑے کردار ہیں، بڑے کردار ہیں. آج حسین اعظم اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا کوئی غلام کیوں نہیں نظر آتا؟ لوگ سوال کرتے ہیں ایک ہی کربلا ہوا، حسین آئے، ویسا حسین کوئی دوسرا کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں جب ویسی فاطمہ ہوگی تو حسین بھی پیدا ہوگا. آج ہماری خواتین کو کنیزان فاطمہ بننے کی ضرورت ہے. انہیں جرأت کے ساتھ ایمان اور استقامت کی ضرورت ہے. بے حیائی اور بے پردگی سے باز آ جاؤ. آج میں ایک معاشرہ وہ چاہتا ہوں جہاں سے گزرے تو میرے رسول کی خوشبو آنے لگی. کیا آپ اس معاشرے کو پسند کرتے ہیں جہاں سے گزرے تو رسول پاک کی خوشبو آنے لگے؟ تمہاری آنکھیں سلامت ہو. آج ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان عورتوں کی عزت لوٹنے میں نہ مشہور ہو، بلکہ تمہارا نام اس بات میں مشہور ہونا چاہیے جہاں یہ نوجوان ہوتے ہیں وہاں عورتوں کی عزت محفوظ ہوتی. کوئی اگر کیڑا مکوڑا عورتوں کی طرف دیکھے تو تم اس کی آنکھوں کو دور کر کے اپنی بہنوں کی حفاظت کرو. یہ اسلام ہے. بہرحال میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ آپ سب کے لیے نصیحت ہے، میرے لیے بھی نصیحت ہے. آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کی اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی، جو کچھ بھی بیان کروں اس سے سوا تم ہو، جو کچھ بھی میں بیان کروں اس سے سوا تم ہو. ان کا مقام کوئی کیا بیان کر سکے، ان کی بلندی کوئی کیا کہہ سکے. میں صرف برکت کے لیے، صرف برکت کے لیے میں یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم سنیں گے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب بڑھ جائے. اب حضور کو دیکھنے کی تمنا ہے، اور یہی آج رات کہہ کر کے سونا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں
کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کی طلب بڑھ جائے، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہر ایک اپنے دل کو تھام لے. اس لیے آج ہماری آنکھیں آوارہ ہیں کہ ہم نے تصور میں وہ جمال سجایا ہی نہیں، ہم نے تصور میں کبھی اس رسول کو سوچا ہی نہیں. کاش میں تمہیں تصور میں لے جاؤں اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس جمال کیا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے اپنے حجرے پاک سے نکل کر صحابہ میں بیٹھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا کسی گلشن میں حسین گلاب کھلا ہوا ہو، جہاں سے دیکھے رخسار مصطفیٰ نظر آئے. جب وہ مسکرائے تو گلابی رنگت ان کے گالوں پر نظر آئے، جب ناراض ہو تو انار کی جیسی سرخی نظر آئے. بڑی بڑی آنکھیں، ملی ہوئی بھویں، کشادہ پیشانی، بل کھاتی ہوئی زلفیں، سراغ اور سیف سریجی جیسی گردن جس پہ پیتا ہوا پانی تک نظر آنے لگے، ریشم سے زیادہ ملائم دست مبارک اور سینہ کشادہ ابرو، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں ملی ہوئی، اور ہونٹ مبارک جس کو کہا گیا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جب اس حسین چہرے پر امامہ مبارکہ سجتا تھا، اللہ اللہ، فرشتے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا کرتے. جنت کی حوریں اس حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتی. ایک جھلک نظر آ جائے اس مصطفیٰ کی، اے غلاموں تم امتی ہو، تم رسول کے دیوانے ہو، ایک بار اس چہرے پاک کو سجا کر کے تو دیکھو. آنکھ بند کرو، آنکھ بند کرنے کے بعد گھر میں وہ تصور آنا چاہیے کہ میں مدینے پہنچا ہوں اور میں محفل میں بیٹھا ہوں. ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، ادھر عثمان ہے، ادھر حیدر ہے، ادھر صحابہ کی انجمن ہے. میری آنکھیں بے قرار ہے. وہ چاند کب چمکے گا، وہ سورج کب نکلے گا، پھر میں یہ کہوں گا پکار کر کے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب کب ہوگی؟ جب تم یہ پڑھو گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، جیسے اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہے. اس رسول رحمت کے جلوے کو جب بوسیری نے دیکھا تھا تو یوں کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ملا جامی عبد الرحمن جامی نے کہا تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ. چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. فارسی کلام ہے، سمجھانے میں بہت وقت لگ جائے گا. ملا عبد الرحمن جامی کہتے یا رسول اللہ، غریب آدمی ہو، مسکین آدمی ہو، کبھی اگر آپ کا گزر میرے گھر کی طرف ہو جائے، کبھی آپ کا گزر میرے گھر کی طرف ہو جائے. یہ عبد الرحمن جامی کچھ دے تو نہیں سکے گا. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، جہاں جہاں آپ کی نالین پڑے گی اس نقشے پر عبد الرحمن اپنی گردن قربان کرے گا. یا رسول اللہ، تمہارے جلوے جہاں آرا کو کیا کہو. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان
कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये तमाम हुजूर के मद्दाहों की बात कर रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। आज की रात वो क्यों न घड़ी आ जाए जब मेरी आंख बंद हो मेरी मेराज शुरू हो जाए। नबी रहमत अपने चेहरे जमाले जहां आरा को मेरे सामने बेपर्दा फरमा दे, हिजाब हटा दे। आओ मेरे अजीजों, आशिकों को पढ़ना पड़ेगा जब रसूल तशरीफ लाते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी ये। पंजाबी शायर हैं पीर मेहर अली शाह, पीर मेहर अली गोलरवी, जिन्होंने हुजूर को जागते हुए हालत में देखा था, बेदारी के हालत में हुजूर को देखा था। और ये वही कह सकता है जो हुजूर को देखा हो कि चेहरा कैसा लगता है। पंजाबी में कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जाने जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किते मेहर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जाअरियां। ये पंजाबियों ने कहा था मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में, जब इकबाल रतबुल लिसान होता है तो यूं कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। हुजूर की तारीफ में रतबुल लिसान होकर इकबाल ने ही कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही ताहा वही यासी। उसी रसूल की बारगाह में इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा के अक्स को खींचने वाले ने क्या खूब अंदाज में कहा था, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, और लहजा है कि यज़दान की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौजे तबस्सुम ये रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। हुजूर की शान को सारे आशिकों ने जहां बयान किया, बरेली का इमाम जब कहता है, हसानुल हिंद कहता है, तो यूं कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बरेली का इमाम कहता है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बरेली के शायर से आकर किसी ने कहा, हमारे सेठ साहब की भी तारीफ कर दीजिए, बहुत शायरी करते हो, बहुत शेर लिखते हो, हमारे सेठ साहब है गांव के, उनकी भी तारीफ कर दीजिए। उस आशिक सादिक ने कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला
करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं, जो कुछ भी बयान करेगा रजा वो सिर्फ मेरे मुस्तफा की शान बयान करेगा। जहां और कह रहे थे उनका इल्म इतना था उतना था, यहां से देखते थे वहां से नहीं देखते थे, जो घटाने में मसरूफ थे। आशिकों की जुबान ने हमें हुजूर का मकाम बताया। बरेली के इमाम ने कहा था, वो हुजूर की बारगाह में यूं कहा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्त ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हमने पूछा आला हजरत से, हुजूर को कैसे समझा जाए, उनका मकाम क्या हो सकता है? कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और वो नबी तुम क्या जानो बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी रहमत की बारगाह में जब उनके एक एक अज़ू को देखा, हर टुकड़े पर हर अज़ू पर सलाम भेजा। आज मैं बरकत के लिए पढ़ रहा हूं, या रसूल अल्लाह तुम्हारा चेहरे जमाले जहां आरा देखने के लिए गुलामों की आंखें बेकरार हैं, बेताब हैं। वो नजारा कब हमें नजर आए, वो अजब घड़ी कब आए कि आंखें बंद हो और हमारी मेराज शुरू हो। ऐ मोमिनो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें तस्वुर में लाना पड़ेगा, आखिर वो चेहरा था कैसे, वो दिखता कैसे। आंखें थी कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कानों का मकाम तो ये था, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। होठों का हाल ये था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुंह मुबारक का हाल ये था, जुबान ये था, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और उनके अबरूए मुबारक को कहा, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हाथ भी या रसूल अल्लाह तुम्हारे किस शान के हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। तुम्हारा शिकमे मुबारक भी किस शान का है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह तुम्हारे कदमे नाम के हैं, खाई कुरान खाके गुजर, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा करीम की शान है। आखिर में मैं बरकत के लिए, मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तरफ पैदा हो जाए, यूं कहना शुरू कर दो, हम यहां आए अपने लिए नहीं है, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। हम किसके लिए हैं सुनो, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हुजूर को मुखातिब करो, हुजूर को मुखातिब करो, मेरे आका की तरफ लो लगा करके कहो, कलीमो नजी मसीह सफी, अतीको वसी गनी वो अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, कयामत का मंजर है। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा हो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, हम सब की जुबान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
لبیک 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 یا رسول اللہ.